الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ زکوٰۃ تعلیمی کورس کے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ فرض ہونے کے شرائط سے متعلق گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے جو فرائض ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی عائد ہوتے ہیں، تو پہلی شرط زکوٰۃ فرض ہونے کی بھی اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اسلام قبول کیے بغیر اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی اور اس پر وہ اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام قبول کیے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کے صدقہ و خیرات ان کی طرف سے قبول نہ کیے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، کفر کیا، اور صلاۃ کے لیے جب آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ناگواری اور کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کہ بندے کے اندر اسلام کا وصف پایا جائے، وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط ہے حریت اور آزادی، وہ غلام نہ ہو۔ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ وہ کسی مال کا مالک نہیں ہوتا، وہ خود اپنے آقا کی غلامی میں ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو کچھ مال ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ تو گویا وہ ایک فقیر شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی مال نہیں، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب وہ متعین مقدار، شریعت نے کسی مال پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو مقدار متعین کی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ کون سا مال کتنا ہو جائے تب اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو جب مال نصاب کو پہنچ جائے تبھی زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کو پہنچنے سے پہلے اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے مکمل ملکیت۔ یہاں حقیقی ملکیت مراد نہیں ہے، کیونکہ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ مال دیا ہے آزمانے کے لیے، بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ انسان کے زیر تصرف اور اس کے قبضے میں مال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی منفعت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، عین اس مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مستفید ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں اس کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ کسی شرعی اور جائز وسیلے سے اس مال کا مالک ہوا ہے، مثلا عمل کے ذریعے سے، عقد کے ذریعے سے، میراث کے ذریعے سے، جو شرعی طریقے اللہ تعالیٰ نے مال کے حصول کے رکھے ہیں، ان کے ذریعے سے اگر وہ مالک ہوا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اس کے وہ مکمل ملکیت میں ہو، اس کی ناقص ملکیت میں نہ ہو۔ جہاں ملکیت ناقص ہوگی وہاں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک شخص کو قرض دے دیا، مالا کے مالک آپ ہیں، اس کو آپ نے قرض دیا ہے، اور اب امید نہیں ہے کہ وہ لوٹائے گا، پتہ نہیں ڈوب جائے گا یا دے گا۔ تو اصل تو آپ اس کے مالک ہیں مال کے، لیکن یہ مکمل ملکیت نہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب جب تک وہ لوٹا نہیں دیتا
تب تک اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ آپ مشکوک ہو گئی، ملکیت مکمل نہیں ہو گئی، ناقص ہو گئی۔ لیکن اگر اس طرح ہو کہ گویا جیسے تجوری میں رکھے ہوئے ہوں، پورے اس سے ملنے کا یقین ہو کہ جب کہیں گے تب مال مل جائے گا، تو وہ مکمل ملکیت ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے۔ سال سے مراد قمری سال ہے، ہجری سال ہے، جس کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے کہ چاند کیوں ایسا باریک نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر چاند مکمل بدر منیر ہو جاتا ہے، آدھی 14ویں کا چاند فل ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے گھٹتا ہے، تو یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں کی تاریخ جاننے کا ذریعہ ہے، حساب، تاریخ کا حساب اس سے کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے ہجری سال کا اعتبار کیا ہے، قمری سال کا اعتبار کیا ہے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں سال گزرنے کا اعتبار نہیں ہوگا، جیسے کھیتیاں ہیں، غلے ہیں، پھل ہیں، شہد ہیں، کان سے نکلنے والے، زمین سے نکلنے والے معدنیات ہیں، دفینے ہیں، ان کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، لیکن باقی مالوں میں سال کی شرط ہے، اور انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی۔ ہر مال کے ساتھ بتایا جائے گا کہ اس میں کس طرح سے اور کیا شرط ہے۔ ہاں، سال کب سے شروع کیا جائے گا، سال کا اعتبار کب سے کیا جائے گا؟ سال کا اعتبار اس وقت سے کیا جائے گا جس دن وہ مالک نصاب ہوا۔ اس سے پہلے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطوں میں سے ایک فرض ہے نصاب کا مالک ہونا۔ جس دن وہ مالک نصاب ہوا اس دن سے حساب کرے گا، ایک سال پورا ہونے کا۔ جس دن سال پورا ہو گیا نصاب کی تکمیل کے بعد، اس دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اگر سال کے دوران کم ہو گیا، گھٹ گیا، تو پھر نئے اعتبار سے دیکھا جائے گا، جب نئے طور سے اس کے پاس نصاب کو مال پہنچے، اس وقت سے پھر نیا حساب کرے گا۔ تو یہ 5ویں شرط ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کل 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے اسلام، دوسری شرط ہے آزادی، تیسری شرط ہے نصاب کو پہنچنا، چوتھی شرط ہے مکمل ملکیت، اور 5ویں شرط ہے سال کا گزرنا۔ بعض لوگ 6ٹھی شرط کا اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ مال کے اوپر قرض نہ ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ زکوٰۃ جس کا تعلق بدن سے ہے، جسے زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر صلاۃ عید کی ادائیگی سے پہلے یہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، جس کو فطرانہ یا فطرہ یا زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بیان کریں۔ دوسری زکوٰۃ کی دوسری صورت وہ ہے، یا دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق مال سے ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا تعلق بدن سے ہے کہ ہر شخص پر وہ لازم ہوگا، مال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور زکوٰۃ جس کا تعلق مال سے ہے وہ دوسری زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے، سونا میں، چاندی میں، غلے جات میں، پھل اور میوے میں، سامان تجارت میں، چرنے والے مویشیوں میں، اور اسی طرح سے معدنیات میں، دفینوں میں یہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ تو ان چیزوں میں اسی طرح سے ایک عام صدقہ و خیرات ہے۔ عام صدقہ و خیرات کے لیے بھی زکوٰۃ کا لفظ شریعت میں آیا ہے۔ صدقہ کہہ کر کے زکوٰۃ مراد لیا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر زکوٰۃ کہہ کے عام صدقہ و خیرات مراد لیے جاتے ہیں جو کہ لازم نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے بعض اہل علم نے زکوٰۃ کی 3 تقسیم کی ہے: زکوٰۃ الفطر، اور زکوٰۃ الفرض، اور الصدقات العامہ۔ تو فرض میں زکوٰۃ الفطر فرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، اور دوسرے زکوٰۃ جو مال سے متعلق ہیں وہ زکوٰۃ فرض ہیں۔ انشاءاللہ ہم
اگلے درس میں، اگلے حلقے میں یہ بتائیں گے کہ کون کون سی چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی تفصیلات، جیسے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے، مویشیوں میں زکوٰۃ ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے، معدنیات میں زکوٰۃ ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے، کھیتی میں زکوٰۃ ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے۔ ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ ہم اگلے حلقے میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔